علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا، ایک بزرگ جا رہا تھا، کسی گھر کے سامنے سے گزرا تو گھر سے کوئی آواز سننے میں آئی، گویا کہ ایک عورت ہے، ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو مار رہی ہے، سزا دے رہی ہے، اور بچہ زور زور سے چیخیں مار رہا، چلا رہا ہے۔ تو وہ اللہ والا بزرگ وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ماں نے مارتے مارتے بچے کو گھر سے باہر نکالا، دروازے سے باہر نکال کر اس کو اندر سے دروازے کو کنڈا دے دیا تاکہ یہ اندر آ نہ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ باہر نکلتا ہے، آگے جا کر روتے روتے یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی اگر کہیں کسی کے پاس جاؤں گا، پہلے تو مجھے بڑی تسلیاں دیں گے، بڑی خوشامدیں کریں گے، لیکن یہ دنیا والے پھر مجھے بدنام کریں گے، مجھے در بدر کریں گے، مجھے غلام بنا کر رکھ دیں گے۔ اسی وجہ سے میری عزت میرے اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر ہی ہے، باہر میری عزت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر پھر یہ بچہ واپس لوٹ آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے، اپنے دروازے کو دھکا لگاتا ہے تو دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ بس سوچ سوچ کر پھر وہیں چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کر سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر وہاں سویا رہا، کچھ دیر کے بعد ماں اندر سے دروازہ کھولتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ میرا بچہ در بدری کے اندر روڈ کے اوپر مٹی کے درمیان سو رہا ہے، صرف میری ناراضگی کی وجہ سے وہ در بدر ہو گیا ہے۔ ماں کی محبت کے جذبات ابھر جاتے ہیں، فوراً وہاں سے بھاگتی ہے، آ کر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے، میرا بیٹا، میرا بچہ، میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تجھے میں پوری زندگی اف بھی نہ کہوں، میرا سب کچھ تجھ پہ قربان کر دوں، لیکن کیا کروں، تیرے کچھ کام ایسے ہیں، کچھ تیرے افعال ایسے ہیں کہ دل پر پتھر رکھ کر تجھے سزائیں دینی پڑتی ہے، تجھے مارنا اور پیٹنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ والا پورے اس واقعے کو دیکھتا رہا، آخر میں اس نتیجے تک پہنچا، اور میں دیکھو ایک ماں جس کو اللہ جل جلالہ نے محبت کی صرف ایک جھلک عطا فرمائی ہے، اس کی محبت اس حد تک ہے کہ بچہ نافرمانی کرتا ہے، ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پھر بھی جب واپس لوٹ کر اس کے دروازے پر آتا ہے تو وہ ماں کبھی بھی اس کو دکھ میں اور پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی یہ شفقت اپنے بندے کے ساتھ اتنی زیادہ حد تک ہے، تو وہ اللہ بھی اپنے بندے کو کبھی بھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ بھی تو لوٹ کر اتنے گناہ لے کر، اپنے سیاہ اعمال نامے لے کر اللہ کے دربار پہ تو آئے، اللہ کے در پہ آ کر گرے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کے فیصلے فرماتا ہے۔ اور ان گناہ گار بندوں کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو، کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ جب تم لوٹ کر اللہ کے در پر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہو چکے اس کے اوپر پشیمان ہو کر توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔